برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ یا الہ اللہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الکونین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم مصطفی محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين۔ 9 محرم الحرام ہے، یقیناً ہم سب ایک ایسے عظیم سلسلے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہیں کہ جس کی انتہا یہ ہے کہ ہمارا اعمال کا نامہ نیکیوں سے بھر جائے، ہمارے اعمال نامے میں ہمارا نام ذکر مصیبت حسین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہاں پر آ کر ذکر کرنا یا ممبر کے سامنے بیٹھ کر ذکر کرنا، خدا جانتا ہے قبولیت اس کی ہے جس کا خلوص بلند ہے۔ آئیں خلوص کے ساتھ سارے ابتدائی مجلس میں کربلا والوں کو اپنا اپنا ہدیہ، اپنا اپنا سلام اس نیت کے ساتھ کہ اس گھر کے مرحومین جیسا کہ سید مظہر حسین شاہ صاحب اور جملہ مرحومین کے علاوہ آپ جتنے تشریف فرما ہیں، اس ہدیہ سلام کا ثواب ان تمام مرحومین تک پہنچے کہ جن کے دلوں میں امام حسین یا کربلا والوں کا غم تھا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ یک زبان ہوں گے، السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني
لزيارتكم بسم الله السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ایک مرتبہ پھر السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات مومنین گرامی قدر مومنات ذی احترام زیارت عاشورہ میں آج اور کل زیادہ تاکید ویسے مومن کو ہر روز پورا سال اس کی تلاوت کرنی چاہیے اس کے بار بار جملے ہیں ان دو دنوں میں مخصوصاً ان کو ذہن میں رکھیں کہ جتنے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف قتال جنگ اور ان کو قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ان پر اللہ کی لعنت ہو جتنے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف اس وقت کا اسلحہ فراہم کیا ان سب پر اللہ کی لعنت ہو جتنے لوگ یزید کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے خلاف صف آرا ہوئے ان سب پر اللہ کی لعنت ہو اور آج دن تک جو بھی قتل حسین پر راضی رہا ان سب پر اللہ کی لعنت ہو ایک مرتبہ پھر بلند آواز کے ساتھ صلوات ایک مرتبہ پھر میں 10 بستہ گزارش کروں گا کہ جگہ یہاں پر کم ہے آگے جگہ خالی ہے پیچھے کافی لوگ آ رہے ہیں آپ کا میری طرف چہرہ ہے لوگ آ رہے ہیں جگہ کم ہوگی بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے میں ایک ذکر صلوات کے ساتھ آگے آ جائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان یک زبان ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری بلند آواز کے ساتھ صلوات یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی اے مطمئن نفس اے اس زمانے کے تمام نفوس میں سے سب سے مطمئن نفس اے اس زمانے کی سب سے آرام دینے والی ہستی ہے وہ کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے سب سے اطمینان والی نفس ارجعی لوٹا واپس آ جا کہاں پر آ جا میں نے مرنا ہے آپ نے دنیا چھوڑنی ہے آیا ہم سب نے خدا کی طرف نہیں جانا لیکن خدا ایک نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ارجعی واپس آ جا الی ربکی یعنی کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا
اللہ کو حسین کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اشتیاق تھا کہ میرا حسین میری بارگاہ میں واپس آ جائے. کسی اور کو نہیں کہا, کسی نبی کو نہیں کہا, کسی وصی کو نہیں کہا, بلکہ فقط امام حسین کو کہا میری بارگاہ میں لوٹا. اللہ تیری زیارت کا مشتاق ہے, اللہ تیرا دیدار چاہتا ہے. ارجعی, واپس آ جا الی رب کی, اپنے رب کی طرف. راضیاً, حسین جتنا اللہ تجھ سے راضی ہے اتنا شاید کسی سے راضی نہیں تھا. مرضیاً, اور اللہ جانتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں. اور حسین جب آخری سجدہ زمین پر رکھا تو جملے کیا تھے؟ رضاً برضا و تسلیماً بامرے. حسین اللہ تیری مرضی پر راضی, اللہ تیرے حکم کا فرما بردار. بس اللہ حسین سے راضی, حسین اللہ سے راضی. اور پھر کہا کہ میرے کوئی خاص بندے ہیں, میری کوئی خاص جنت ہے, میں خاص بندوں کے لیے خاص درجے رکھتا ہوں جہاں پر اور کوئی بھی نہیں جا سکے گا. تو میں اللہ کہتا ہوں کہ واپس جب آئے گا نا تو فادخلی عبادی, تو ان بڑے بڑے ہستیوں میں آ تو سردار بن جا. اس لیے کہ محمد نے دنیا میں کہہ دیا تھا کہ لوگوں جنت کے سردار یا امام حسن ہیں, یا امام. فادخلی جنتی, اور اس کے بعد حکم خدا ہے تو میری جنت میں داخل ہو جا. آیا مومنین جنت میں نہیں جائیں گے؟ آیا انبیاء جنت کا حصہ نہیں بنیں گے؟ آیا صلحاء, آیا اوصیاء, یہ سارے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ, ہے مطمئن نفس, تو میری جنت میں آ جا, تو میری جنت میں آ جا. بس کچھ بزرگان نے اس آیت کی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے کہ پروردگار نے جو جنت بنا رکھی ہے, لگتا ہے ان جنتوں کی بھی کوئی سردار جگہ ہے, تو اس جگہ پر اللہ کا حکم ہے کہ اے میری مطمئن نفس, جو میں نے تیرے لیے ایک خاص جنت مقرر کر رکھی ہے, وہ تیری زیارت کی مشتاق ہے, تو اس جنت کا حصہ بن جا. فادخلی فی جنتی, تو میری جنت میں آ جا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جس کو مدینے میں لوگوں نے سنا تھا, دیکھا تھا کہ دوش نبی کا سوار یا حسن تھے یا حسین. لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب سارے دروازے مسجد نبوی کی طرف بند کر دیے گئے تھے تو حکم خدا سے ایک دروازہ کھلا ہوا تھا. تو ساری کائنات اور جتنے مفسرین و مورخین لکھتے ہیں کہ جو دروازہ کھلا رہ گیا تھا نا مسجد نبوی کی طرف, وہ بطول عذرا کا تھا, وہ مرتضی علی کا تھا. ایک مشہور ترین واقعہ, آج 9 محرم الحرام ہے, آج ہم عشق حسین سے سرشار بیٹھے ہیں, آج ہم غم حسین منانے کے لیے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کہ اصحاب کا مجمع تھا, رسول زیب ممبر تھے کہ ایک مرتبہ امام حسین کا سن چھوٹا تھا, وہ دروازہ جو کھلا تھا وہ کھلتا ہے. حسین کم سنی کی وجہ سے جب وہاں سے اندر آتے ہیں مسجد نبوی کی طرف تو ایک مرتبہ حسین گر جاتے ہیں عالم بچپنا میں. یہاں پر طٰہٰ اور یاسین, یہاں پر کالی کملی والا کبھی علم نشرح لک صدرک کا ورد کر رہا تھا, کبھی لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا, کبھی لوگوں کو آیات سنا رہا تھا, کبھی لوگوں کو نصیحتیں کر رہا تھا. ایک مرتبہ رحمت للعالمین نے عالمین کا پیغام دینا چھوڑ دیا, ممبر کو ترک کیا, بھاگ کر جا کر حسین کو اٹھا لیا. جب حسین کو اٹھایا تو آج 1400 سال بعد ہمیں یہ درس دینے کے لیے اٹھایا کہ لوگوں, میں نے جو کلام آپ تک پہنچانا تھا کہ کائنات چلتی رہے گی, محمد نہ ہوں گے, علی نہ ہوں گے, اولاد علی چلی جائے گی, صاحب کا زمانہ ہوگا, دنیا
گرد آلود ہو جائے گی، دنیا مفسد ہو جائے گی، فساد عام ہو جائے گا، نیکی چھپ جائے گی، امر بالمعروف مٹ جائے گا۔ اگر اس کائنات میں تم میں سے کوئی حق ڈھونڈنا چاہے، اگر اس کائنات میں کوئی حق والوں کی پہچان کرنا چاہے تو حسین نے کہا تھا، تو حسین کے نانا نے کہا تھا، محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میں محمد تمہارے لیے ایک چراغ چھوڑے جا رہا ہوں جو قیامت تک جلتا رہے گا، اور اہل حق اور متلاشیان حق اس چراغ کی روشنی سے ہدایت پاتے رہیں گے۔ آج 1400 سال بعد ہم یہاں بیٹھے ہیں امام حسین کے مقدس وجود کے صدقے میں، اور جو محمد نے ارشاد فرمایا تھا کیا کہ لوگوں اس دنیا میں ایک ہدایت کا چراغ بچے گا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہی میرے بعد قیامت تک ہدایت کا جلتا ہوا چراغ ہوگا، اور حسین ہی کی کشتی وہ کشتی ہوگی کہ جو بھی کشتی حسین پر بیٹھے گا وہ نجات پائے گا، جو بھی کشتی حسین پر بیٹھے گا وہ نجات پائے گا، جو بھی کشتی حسین پر بیٹھے گا وہ نجات پائے گا۔ حسین کو اٹھایا، اپنے زانوں پر بچھایا، اپنے زانوں پر بچھانے کے بعد زیب منبر ہوئے، اور اس کے بعد کلام خدا بھی پہنچایا، فضائل حسین بھی بتائے، کلام خدا بھی پہنچایا، فضائل حسین بھی پہنچائے۔ حسین کی فضیلتیں، حسین کے کمالات، حسین کا مقدس وجود اس قدر نورانی ہے۔ آپ یکم محرم الحرام سے آج تک اور 40 تک بار بار مجالس میں جائیں گے، بار بار نوحہ خوانی سنیں گے، بار بار مرثیہ خوانی، ہر قسم کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ محسوس کریں کہ جن کے قلوب میں حرارت قتل حسین ہے، جن کے دلوں میں حرارت قتل حسین ہے، یہ میں ایک حدیث کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین، کہ امام حسین کو جب سے کربلا میں شہید کیا گیا اس شہادت کی گرمی ہر مومن اور مومنہ کے دل میں آ گئی، لا تبرد ابدا، اب دنیا جتنا زور لگا لے اس حرارت گرمی حسین کو دلوں سے نہیں نکال سکتی، جتنا اس ذکر کو روکنے کی کوششیں کی تھی جاتی رہیں اور جاتی رہیں گی۔ خدا جانتا ہے جہاں پر مزاحمت ہوتی ہے، جہاں پر روکا جاتا ہے، جہاں پر کچھ اشتعال انگیزی کی جاتی ہے، اس حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر مومنین کی تعداد کم ہوتی ہے، روکنے والی جگہ تعدادیں بڑھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال بعد بھی کچھ لوگ یہ اعلان کرتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے سیدہ زہرا نے دعا، ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا نے دعا فرمائی تھی، ہم وہ ہیں کہ جن کو خدا نے اپنے حسین پر گریہ کرنے کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ کم سعادت نہیں، یا علی انتا وشیعتکا، یا علی تم اور تمہارے شیعہ روز محشر نور کے بنے ہوئے ممبروں پر فائز ہو گئے، نور کے بنے ہوئے منابر پر، یعنی اتنا درجہ عطا کیا جائے گا اہل ایمان کو، عزاداروں کو، کہ عالم محشر میں تمام انبیاء کی موجودگی میں، تمام انبیاء کی ان کی امتوں کی موجودگی میں، کہ جہاں پر ہر بندے کو اپنے نفس کی پڑی ہے، جہاں پر پیاس ہے، جہاں پر حساب کتاب ہے، جہاں پر مشکلیں ہیں، جہاں سایہ نہیں ہے، تو وہاں پر ایک علی اور ایک علی والے ہیں جو اتنے مطمئن ہیں کہ ان کو اتنا احترام دیا جائے گا، عام ممبر نہیں، نور کے بنے ہوئے ممبروں پر بٹھا کر آدم
آدم سے لے کر آخری نبی تک کی ایک ایک امت کے فرد کو بتایا جائے گا کہ دیکھو علی اور علی والے کیسے، دیکھو علی اور علی والے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ صلوات۔ برادران محترم، روز جمعہ بھی ہے، اس کے بعد نماز جمعہ اپنے شیڈیول کے مطابق وہی مسجد طریل میں ہی ادا کی جائے گی۔ عبادت کا دن ہے، پرسے اور غم کا دن ہے۔ آئیں کچھ لمحات کے لیے اپنے دل کو، اپنے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کر دیں۔ میں چند لمحات آپ کی خدمت میں ہوں، اس کے بعد ذاکر اہل بیت تشریف لا چکے۔ برادران محترم، تبرکن اور تیمنن چند جملات ذکر مصیبت کے عنوان سے، اس لیے کہ ہمارا نام من بکا او اب کا او طبا کا، جس نے گریہ کیا یا جس نے گریہ کروایا یا جس نے رونے کی شکل بنائی، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ خدا نے ہمیں کب تک مہلت دے رکھی ہے۔ کچھ گنی ہوئی سانسیں عطا ہوتی ہیں، بس جب آخری سانس آتی ہے کسی کے لیے کوئی بہانہ بن جاتا ہے، کسی کے لیے کچھ کہا جاتا ہے۔ ہمارے کتنے ایسے جوان ہیں جو پچھلے سال اس مجلس کا حصہ تھے یا اس سے پچھلے سال اس مجلس کا حصہ تھے۔ کتنے جوان پیر گراٹا سیدہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے اپنے گاؤں کا، اطراف کا، پورے کوئی خدا جانتا ہے۔ اب ایک ضعیف ہو، اس کے لیے تو مقدر میں لکھا ہوتا ہے، ہمارے ذہن آمادہ اور تیار ہوتے جانا ہے۔ لیکن زمانہ ایسا آ گیا، جیسا کہ صاحب العصر والزمان کے ظہور کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے نا کہ لوگ کہیں گے صبح اچھا بھلا تھا، شام کا اس کو جنازہ ہوگا، صبح چلتا پھرتا تھا، شام کو اس کا جنازہ ہوگا۔ ہم کتنے ایسے جنازے دیکھتے ہیں لوگوں۔ ہو سکتا ہے اگلے تاسوعہ اور اگلے عاشورہ تک ہمارے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہو اچھا بھلا تھا، پچھلے محرم کو عزاداری کرتا تھا، پچھلے محرم کو نوحہ خوانی کرتا تھا، پچھلے محرم میں گریہ کرتا تھا، اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بس جتنی سانسیں خدا نے دے رکھی ہیں تو آئیں اس میں سے کچھ حصہ وقف کریں کربلا والوں کے غم کی طرف۔ جتنا ابن سعد کی فوج کو ڈر علی کے بیٹے عباس سے تھا، اتنا کسی سے نہ تھا۔ بلکہ کچھ علماء اس طرح بھی بیان کرتے ہیں فضیلت جناب عباس کو، کہتے ہیں کہ خود آل محمد ہم سب کے مشکل کشا ہیں، خود آل محمد تمام عالم انسانیت کے مشکل کشا ہیں، لیکن ایک عجیب جملہ ملتا ہے، خود اہل بیت کے لیے جو مشکل کشا ہے نا وہ غازی عباس نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات دلیل کے ساتھ ہے، آپ نے کربلا سنی ہے، اگر کربلا کو پڑھا جائے نا تو ایک مرتبہ آپ نے یہ جملہ سنا ہوا ہے کہ بیبیاں کس کے سہارے کربلا آئی تھی، بچے کس کے سہارے کربلا آئے تھے، پردوں کی ضمانت کس کے ذمے تھی، چھوٹے بچوں کی جو آج 61 ہجری میں خیموں سے العطش کی ندائیں آتی تھی، ان کا سہارا کون تھا؟ کبھی آپ نے یہ سنا کہ بچوں نے امام حسین سے کہا ہو کہ جائیے ہمارے لیے پانی لے آئیے؟ بس یہ جملہ اور اسی پہ گریہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ سنا ہوا ہے نا کہ بی بی سکینہ جن کا 3.5 سال کا سن تھا وہ خیمے کے اندر جاتی ہیں، کبھی ایک مشکیزے کو اپنے وجود اور چہرے کے ساتھ لگاتی ہیں، کبھی دوسرے کو۔ اجرکم عند اللہ، شاید کسی مشکیزے میں ایک قطرہ پانی کا رہ گیا ہو، شاید ایک بوند پانی
قربانی کی ہو. غازی عباس کا گزر ہوتا ہے. سکینہ نے کچھ بچوں کو اکٹھا کر رکھا ہے. مولا ایک جملہ فرماتے ہیں سکینہ تو پیاسی ہے, تیرے بچے پیاسے ہیں, میں صبح سے تیرے بابا کے پاس جاتا ہوں, اجرکم عند اللہ, تاسوعہ کا حق ادا کرو. 9 محرم ہے, سیدوں کا آخری دن ہے, کل بی بی کا گھرانہ لٹ جائے گا, کل خیمے اجڑ جائیں گے, کل لاشوں پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے. آج جتنا غم منانا ہے منا لو. کہا صبح سے تمہارے بابا کے پاس جاتا ہوں, مجھے اذن جہاد نہیں دیتے, میں مختصر کروں. سکینہ کو گود میں لیا, حسین کے پاس آئے. ایک علم ہے, ایک مشکیزہ ہے, حجت خدا حسین ایک مرتبہ بول پڑے کہ عباس تو ایسی سفارش لے کر آ گیا, اب میں منع نہیں کر سکتا. مقررین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر یقیناً مولا حسین نے بی بی سکینہ سے کہا ہوگا کہ بی بی آج عباس کی سفارش لے کر آ گئی ہو, آج کہہ رہی ہو جائے عباس پانی لے کر آ جائے. بی بی جب شام میں غریبہ آئے گی, جب تماچے لگیں گے, جب کوڑے لگیں گے, جب در چھنیں گے, اس وقت چچا بڑا یاد آئے گا, اس وقت عباس کی بڑی یاد آئے گی. رونے والوں ایک روایت سنیے گا, عباس کو جب اذن ملا گھوڑے پر بیٹھ کے جانے لگے. ایک مرتبہ امام نے کہا نہیں, جا جس زینب نے تجھے بالا اکبر کی طرح, جا زینب سے اجازت لے کر آ. ایک مرتبہ خیمہ زینب کے باہر گئے اور ایک جملہ کہا کہ بہن زینب الوداع, یہ جملہ سننا تھا. بی بی باہر آ گئی, کہا عباس نانا کے دین کی نصرت کے لیے جا, میرے بھائی پہ قربان ہو جا, ایک لمحے کے لیے خیمے کے اندر آ جا, ایک لمحے کے لیے خیمے کے اندر آ جا. بس میں آخری روایت پڑھوں گا. اجرکم عند اللہ. رونے والوں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا, رونے والوں امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا. جب آنسو بہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جوانوں نوجوانوں کو یاد رکھنا, اظہر حسین شاہ صاحب ہر سال آپ کو یہاں گریے کے لیے بلاتے ہیں, ان کو یاد رکھنا. پروردگارہ یہ جو بہتی ہوئی آنکھوں سے آنسو ہیں, ان آنکھوں پر اپنا رحم فرما. لوگوں جب غازی عباس خیمے کے اندر جاتے ہیں تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے اپنے بھائی عباس کی باہوں میں یا گلے میں باہیں ڈال لی, گریہ کرنا شروع کیا. کہا عباس ابھی زندہ ہے, زینب روتی کیوں ہو, بی بی گریہ کیوں کرتی ہو. کہا جب علی مرتضیٰ کی بادشاہی تھی میں کوفہ میں آئی تھی, بابا نے کوفہ کا بازار دکھایا تھا اور بابا علی نے ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹی زینب اس بازار میں تمہیں ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی, بیٹی زینب اس بازار میں تمہیں پتھر مارے جائیں گے. وہ وقت تھا اور آج تک میں سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں, جس کا عباس جیسا بھائی ہو, بھلا اس کے ہاتھوں میں کون ہتھکڑیاں ڈال سکتا ہے, بھلا اس کو کون کوڑے مار سکتا ہے, بھلا اس کو کون قیدی بنا سکتا ہے. رونے والوں آخری جملہ سننا, بی بی کا بین تھا, عباس جب تم نے کہا نا الوداع تو زینب کو یقین ہو گیا, اب زینب کی رضا بھی چھنے گی, اب زینب قیدی بھی بنے گی, اب زینب کوفہ بھی جائے گی, اب زینب شام بھی جائے گی, اور زینب کو کوڑے بھی مارے جائیں گے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون. تمام حضرات جو باہر ہیں اس بارگاہ امام حسین میں تشریف لے آئیں.
آپ کے سامنے آپ ذاکر اہل بیت سید کاظم رضا بخاری آف میلسی آپ سے ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ابھی کچھ ذکر ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کاظم رضا بخاری صاحب کے بعد ذاکر اہل بیت غضنفر عباس بلوچ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ان کے بعد